چنانچہ وہ لوگ لوط علیہ السلام کی نصیحت کو سن کر غصے میں تلملا سی اٹھے اور وہاں کے لوگ کہتے تھے، لوط بس نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے تو بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا تمہارا فیصلہ ہو جانا اب ضروری ہے۔ یہ ایک بری اور بھٹکی ہوئی قوم تھی کہ آپ کی کسی نصیحت پر نہ کان دھرتے نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، اور جس کبیرہ گناہ اور بد عادات میں وہ مبتلا تھے اس پر وہ پہلے کی طرح فخر کرتے۔ اللہ نے جہاں اس قوم کے متعلق یہ بھی بتایا کہ جس عمل میں وہ مبتلا تھے وہ ایک بدترین گناہ ہے جس پر ایک قوم اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئی، اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قوم لوط سے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسا جرم ہے جس سے معاشرے کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا حکومت اسلامی کے فرائض میں سے ہے، اور یہ کہ اس جرم کے مرتکبین کو سخت سزا دینی چاہیے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اس فعل بد میں مبتلا ہونے والوں میں سے دونوں یعنی فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں ہوا تھا، اس لیے قطعی طور پر یہ بات متعین نہ ہو سکی کہ اس کی سزا کس طرح دی جائے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اس فعل بد میں مبتلا ہونے والے مجرم کو تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش جلائی جائے۔ اسی رائے سے حضرت ابوبکر صدیق نے اتفاق فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے وہ عمارت ان پر ڈھا دی جائے۔ ابن عباس کا اس فعل بد سے متعلق فتویٰ یہ ہے کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت سے ان کو سر کے بل پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں۔ فقہا میں سے امام شافعی کہتے ہیں کہ فاعل و مفعول واجب القتل ہیں، خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، لیکن انسان کی عام عادت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی کا محتاج نہیں رہا تو سرکشی کرنے لگتا ہے۔ چونکہ قوم لوط کو بھی خدا نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، ہر آسائش کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے تھے، لہٰذا عام انسانی عادت کے تحت دولت اور ثروت کے نشے میں مبتلا ہو کر عیش و عشرت اور برے کاموں کی اس کنارے پر پہنچ گئے کہ انسانی غیرت اور حیا، اچھے برے کی فطری تمیز بھی کھو بیٹھے۔ ایسے خلاف فطرت بدکاری میں مبتلا ہو گئے جو حرام اور گناہ ہونے کے علاوہ فطرت سلیمہ کے لیے نفرت اور ایسے گھن کے کام ہیں کہ عام جانور بھی اس کے پاس نہیں جاتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ کیا تم ایسے فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہان میں کسی نے نہیں کیے؟ عمر بن دینار اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس قوم سے پہلے دنیا میں کبھی ایسی حرکت نہ دیکھی گئی۔ انسان جب کسی برے فعل میں مبتلا ہوتا ہے تو ان کی بے حیائی پر دو حیثیت سے تنبیہ کی جاتی ہے۔ اول تو یہ بہت سے گناہوں میں انسان اپنے ماحول یا اپنے اسلاف کی تقلید کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے، گو وہ بھی کوئی شرعی عذر نہیں، مگر عرفاً اس کو کسی نہ کسی درجے میں معذور کہا جا سکتا ہے۔ مگر ایسا گناہ جو پہلے کسی نے نہیں کیا نہ اس کے لیے خاص مقتضیات ہیں، یہ اور بھی زیادہ بابال ہے۔ دوسرے اس حیثیت سے کہ کسی برے کام یا بری رسم کی جو شخص ایجاد کرتا ہے اس پر اپنے فعل کا گناہ اور عذاب تو ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ان تمام لوگوں کا عذاب اور وبال بھی اسی کی گردن پر ہوتا ہے جو قیامت تک اس کے فعل سے متاثر ہو کر مبتلا گناہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہ بھی پیغام دیا، یعنی تم ایسی قوم ہو جو حد انسانیت سے گزر گئی ہے، یعنی تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم ہر کام میں اس کی حد سے نکل جاتے ہو۔ جنسی خواہش کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ حد سے نکل کر خلاف وضع فطری میں مبتلا ہو گئی، لیکن قوم ایسی تھی کہ آپ کی کسی نصیحت پر کان ہی نہیں دھرتی تھی اور برابر بے حیائی کے کاموں میں مصروف رکھتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ایک عرصہ تک بار بار سمجھانے کے باوجود جب ان کی قوم اپنی بری عادتوں سے باز نہ آئی تب خدا نے اس قوم کو مبتلا عذاب کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ عذاب ان کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمت سے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمت سے قوم لوط کے لیے عذاب آنے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو ان کے پاس انہی کی اولاد کی بشارت دینے کے علاوہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب طاری کرنے کے لیے روانہ کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی اور ان کو اولاد کی بڑی تمنا تھی، مگر دونوں کا بڑھاپا تھا، بظاہر کوئی امید نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری بھیجی اور وہ اس شان کی کہ نرینہ اولاد ہوگی اور ان کا نام بھی اسحاق تجویز فرما دیا۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ زندہ رہیں گے اور وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے، ان کے لڑکے کا نام یعقوب ہوگا اور دونوں اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہوں گے۔ یہ فرشتے کیونکہ بشکل انسانی آئے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عام مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کر دی۔ بنا ہوا گوشت سامنے لا کر رکھا، مگر وہ تو حقیقتاً فرشتے تھے، کھانے پینے سے پاک، اس لیے کھانا سامنے ہونے کے باوجود اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیکھ کر اندیشہ لاحق ہوا کہ مہمان نہیں معلوم ہوتے، ممکن ہے کسی فساد کی نیت سے آئے ہوں۔ فرشتوں نے ان کا یہ اندیشہ معلوم کر کے بات کھول دی اور بتلایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو اولاد کی بشارت دینے کے علاوہ ایک اور کام کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں کہ قوم لوط پر عذاب نازل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ پس پردہ یہ گفتگو سن رہی تھی۔ جب معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں تو پردے کی ضرورت نہ رہی۔ بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، کیا میں بڑھیا ہو کر اولاد جنوں گی اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو جس کی قدرت میں سب کچھ ہے؟ خصوصاً تم خاندان نبوت میں رہ کر اس کا مشاہدہ بھی کرتی رہتی ہو کہ اس خاندان پر اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی رحمت اور برکت نازل ہوتی رہتی ہے، جو اکثر سلسلے اسباب ظاہری سے بالاتر ہوتی ہے۔ پھر تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ اس واقعہ کا خلاصہ ہے کہ آگے انہی فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جانا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے۔ انہوں نے بشکل انسانی آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ان کو انسان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم جاری کی۔ ان کا معمول یہ تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہیں کھاتے، بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ بعض اسرائیلی روایات سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک روز کھانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کی تلاش شروع کی تو ایک اجنبی آدمی ملا۔ جب وہ کھانے پر بیٹھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بسم اللہ کہو۔ اس نے کہا، میں جانتا نہیں اللہ کون اور کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو جبرائیل امین آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس کے کفر کے باوجود ساری عمر اس کو رزق دیا اور آپ نے ایک لقمہ دینے میں بھی بخل کیا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے، اس کو واپس بلایا اور اس سے کہا کہ جب تک آپ وجہ نہ بتائیں گے کہ پہلے کیوں مجھے نکالا اور اب کیوں بلا رہے ہیں، اس وقت تک آپ کے ساتھ نہ جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ بتا دیا تو یہی واقعہ اس کے دین میں شامل ہونے کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ وہ رب جس نے یہ حکم بھیجا ہے بڑا کریم ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گیا اور مومن ہو کر باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مہمان نوازی کے مطابق بشکل انسانی آنے والے فرشتوں کو انسان اور مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کر دی اور فوراً ہی ایک تلا ہوا بچڑا لا کر سامنے رکھ دیا۔ محققین لکھتے ہیں کہ آنے والے فرشتے دو کاموں کے لیے آئے تھے، ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اولاد ہونے کی خوشخبری دیں، دوسرے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کریں کہ آنے والے فرشتے اگرچہ بشکل انسانی آئے تھے اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس وقت ان کو بشری خواص کھانے پینے کی بھی عطا کیے جاتے، لیکن حکمت اسی میں تھی کہ وہ کھانا نہ کھائیں تاکہ ان کے فرشتے ہونے کا راز کھلے۔ اس لیے شکل انسانی میں بھی ان کے ملکی خواص کو باقی رکھا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کھانے پر ہاتھ نہ بڑھایا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ تیر تھے، ان کی نوک اس تلے ہوئے گوشت میں لگانے لگے۔
ان کے اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے عرف کے مطابق یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید کوئی دشمن ہو، کیونکہ ان کے عرف میں کسی مہمان کا کھانے سے انکار کرنا ایسے ہی شر فساد کی علامت ہوتا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے بات کھول دی اور کہا کہ ہم فرشتے ہیں، اس لیے نہیں کھاتے، آپ کوئی خطرہ محسوس نہ کریں۔ گو وہ تینوں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب طاری کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کی آمد پر محققین لکھتے ہیں کہ دو چیزیں بڑی عیاں ہو گئی۔ پہلی سنت سلام اور دوسری مہمانداری، کیونکہ فرشتوں نے آ کر سلام کہا تھا، لہٰذا محققین لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے سنت ہے کہ جب آپس میں ملیں تو سلام کریں۔ آنے والے مہمان کو اس میں پیش قدمی کرنا چاہیے اور دوسروں کو جواب دینا چاہیے۔ یہ رسم تو ہر قوم اور ملت میں پائی جاتی ہے کہ ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کچھ کلمات بولے جاتے ہیں، مگر اسلام کی تعلیم اس معاملے میں بے نظیر اور بہترین ہے، کیونکہ اسلام کا مصنون لفظ السلام علیکم کے نام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ذکر اللہ بھی ہے اور مخاطب کے لیے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا بھی، اور اپنی طرف سے اس کی جان و مال اور آبرو کے لیے سلامتی کی ضمانت بھی ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں اس جگہ فرشتوں کی طرف سے صرف سلامن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جواب میں سلامن ذکر کیا گیا ہے۔ بظاہر یہاں پورے الفاظ سلام کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، جیسے عرف اور محاورے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو سلام کیا۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ پورا کلمہ السلام علیکم کہا۔ اس طرح یہاں لفظ سلام سے پورا کلمہ مسنوناً سلام کا مراد ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے لوگوں کو بتلایا۔ ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم قوم لوط پر عذاب طاری کرنے کے لیے آئے ہیں اور قوم لوط ہلاک کی جائے گی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے فکر مند ہوئے اور ان فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، اس لیے عذاب نہ بھیجا جائے کہ ان کو غضن پہنچے گا۔ ایسا کہنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بہانے سے بچ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شاید اس لیے کہا ہوگا کہ انہیں اس قوم کے مومن ہونے کی امید ہو، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم الطبع، رحیم المزاج اور بڑے نرم دل تھے، اس لیے سفارش میں مبالغہ کیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ ظاہر کیا کہ اس قوم پر ضرور عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ٹلنے والا نہیں، اس لیے اس باب میں کچھ کہنا سننا بیکار ہے۔ رہا معاملہ حضرت لوط علیہ السلام کا کہ وہ وہاں ہے، سو ان کو اور سب ایمان والوں کو وہاں سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد قوم لوط پر عذاب طاری کیا جائے گا تاکہ حضرت لوط علیہ السلام اور ایمان لانے والے لوگوں کو غضن نہ پہنچے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے فارغ ہونے کے بعد ان تینوں فرشتوں نے قوم لوط پر عذاب طاری کرنے کے لیے ان کی سرزمین کا رخ کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جسے آج کل مشرقی اردن کہا جاتا ہے، عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ بائبل میں اس قوم کے صدر مقام کا نام سدوم بتایا گیا ہے، جو یا تو بحر مردار کے قریب کسی جگہ واقع تھا یا اب بحر مردار میں غرق ہو چکا ہے۔ یہودیوں کی کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ سدوم کے علاوہ ان کے 4 بڑے بڑے شہر اور بھی تھے، اور ان شہروں کے درمیان کا علاقہ ایسا گلزار بنا ہوا تھا کہ میلوں تک بس ایک باغ ہی باغ تھا، جس کے جمال کو دیکھ کر انسان پر مستی طاری ہونے لگتی تھی۔ مگر آج اس قوم کا نام نشان دنیا سے بالکل ناپید ہو چکا ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی بستیاں ٹھیک کس مقام پر تھیں۔ اب صرف بحر مردار ہی اس کی ایک یادگار باقی ہے، جسے آج تک بحر لوط کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ اپنی بد اخلاقی کی حدود کو پہنچ چکی تھی، اور ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان کی کسی بھی بستی میں کوئی خوبصورت مہمان آ جاتا تو اس بستی کے اوباشوں کا ایک ہجوم وہاں امڑ آتا تھا۔ اعلانیہ اس سے مطالبہ کرتے کہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دو۔ ان کی پوری آبادی میں کوئی ایسا عنصر باقی نہ تھا جو ان حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا، اور ان کی قوم میں کوئی اخلاقی حسن باقی نہ رہ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو علی اعلان یہ زیادتیاں کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی۔ چنانچہ اسی بنا پر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام جیسے مقدس انسان اور معلم اخلاق کی بھی ہر نصیحت اور ان کی ہر تبلیغ کو جھٹلا دیا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود میں اس قوم کے جو حالات لکھے گئے ہیں ان کا ایک خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، جس سے کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ اس قوم کے متعلق معلوم ہوگا۔ یہ قوم اخلاقی فساد کی کس انتہا کو پہنچ چکی تھی۔
اس میں لکھا ہے ایک مرتبہ ایک ایلامی قوم کا مسافر ان کے علاقے میں سے گزر رہا تھا۔ راستے میں شام ہو گئی اور اسے مجبوراً ان کے مرکزی شہر صدوم میں ٹھہرنا پڑا۔ اس کے ساتھ اپنا زاد رات تھا، اس لیے اس نے کسی سے میزبانی کی درخواست نہ کی، بس ایک درخت کے نیچے اتر گیا۔ مگر ایک صدومی اسے اپنے گھر لے گیا، رات اسے اپنے ہاں رکھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا گدھا اس کی زین اور مال تجارت سمیت اڑا دیا۔ اس نے شور مچایا مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی، بلکہ بستی کے لوگوں نے اس کا رہا سہا مال بھی لوٹ لیا، اسے بستی سے باہر نکال دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی ان کے شہر میں آیا، کسی نے اسے کھانے کو کچھ نہ دیا، وہ بھوک سے بدحال ہو کر ایک جگہ گر پڑا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے لیے کھانا پہنچایا۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹی کو سخت ملامت کی گئی اور انہیں دھمکیاں دی گئیں کہ ان حرکتوں کے ساتھ تم لوگ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے، تمہارا جرم صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ تم فعل بد میں مبتلا ہو، بلکہ تمہاری زندگی کا سارا عمل ہی حد سے زیادہ بگڑ چکا ہے، اور فرمایا کہ تمہارا یہ حال ہو گیا ہے کہ کھلن کھلا دیکھنے والوں کی نگاہوں کے سامنے فحش کام کرتے ہو۔ کیا تم ایسے بگڑ گئے ہو کہ بدی کرتے ہوئے راستوں پر ڈاکے مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اعلانیہ برے کام کرتے ہو؟ جواب میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہتے، تجھے معلوم ہے اس سے پہلے جس نے بھی ہمارے خلاف زبان کھولی یا ہماری حرکتوں پر اعتراض کیا یا ہماری مرضی کی خلاف کام کیا، وہ ہماری بستیوں سے نکالا گیا۔ اب اگر تو یہ باتیں کرے گا تو تیرا حشر بھی ایسا ہی ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ نوٹس دینے سے پہلے اس شریر قوم کے لوگ آپس میں یہ طے کر چکے تھے کہ لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں اور ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دو، کیونکہ یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، اور ان صالحین کو باہر کا راستہ دکھاؤ